بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مقاصد شریعہ، سبق نمبر 1۔ آج کے سبق کا عنوان ہے علم مقاصد شریعہ کی تعریف۔ آج سے ہم ایک اور علم مقاصد شریعہ کورس کو شروع کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی مفید اور بہت ہی علمی مضمون ہے۔ انشاءاللہ آنے والے اسباق میں ہم اس کے اسباق ریکارڈ کریں گے۔ آج کے سبق میں یعنی سب سے پہلے سبق میں ہم علم مقاصد شریعہ کے بارے میں اس کی تعریف کریں گے، اور شروع میں ہم علم مقاصد شریعہ کے بارے میں ابتدائی 10 معلومات کی تفصیل ذکر کریں گے، تاکہ علم مقاصد شریعہ کا جو علم ہے اس کا تعارف ہمارے سامنے آ جائے۔ تو سب سے پہلے ہم اس علم کی تعریف بیان کریں گے، پھر اس علم کے موضوع کو ذکر کریں گے، اس کے بعد پھر اس علم کے فوائد کے بارے میں بیان کریں گے۔ اسی طرح اس علم کا دیگر علوم کے ساتھ کیا نسبت ہے، مثلا اس علم کا اصول فقہ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، تو اس کو ہم ذکر کریں گے۔ اور 5ویں نمبر پر اس علم کی فضیلت کیا ہے، علم مقاصد شریعہ کی فضیلت کیا ہے، اس کو ذکر کریں گے۔ 6 نمبر پر علم مقاصد شریعہ کے واضح کو ذکر کریں گے، اس علم کو وضع کس نے کیا اور اس کے نام کون سے ہے۔ علم مقاصد شریعہ بھی اس کا نام ہے، اس کے علاوہ اور کس نام سے اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 8ویں نمبر پر ہم اس کے ماخذ ذکر کریں گے، یعنی علم مقاصد شریعہ کا ماخذ کیا ہوتا ہے، قرآن، حدیث، اور اس کے علاوہ کن چیزوں سے اس کو مستنبط کیا جاتا ہے یا واضح کیا جاتا ہے۔ 9ویں نمبر پر ہم علم مقاصد شریعہ کا حکم ذکر کریں گے کہ شریعت کی نظر میں اس علم کا حکم کیا ہے، اور 10ویں نمبر پر اس علم کے مسائل کون سے ہیں، اس کو ہم ذکر کریں گے۔ تو آج کے سبق میں علم مقاصد شریعہ کی تعریف کریں گے، اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس علم میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ 2 استعمال ہوئے، ایک مقاصد اور ایک شریعت۔ تو سب سے پہلے مقاصد کی تشریح کرتے ہیں، اور مقاصد آپ کو پتہ ہے مقاصد مقصد کی جمع ہے، اور مقصد جو ہے وہ قصد سے نکلا ہے، قصد یقصد سے۔ تو قصد کا لغوی معنی کیا ہے، سب سے پہلے اس کو واضح کرتے ہیں۔ تو قصد کے لغوی معنی میں کئی معنی بیان کیے جاتے ہیں، 6 معنی اس کے ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 اس کا جو معنی ذکر کیا ہے استقامت الطریق، یعنی سیدھا راستہ، قصد کہتے ہیں سیدھے راستے کو۔ اور دوسرے نمبر پر اس کا جو معنی ہے وہ اعتماد کا ہے، تو اعتماد بھی اس کا معنی ہے۔ تیسرے نمبر پر اس کا جو معنی ہے وہ العم، یعنی ارادہ کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ اس کا معنی بہت زیادہ مشہور ہے، قصد کا معنی ارادہ کرنا۔ چوتھے نمبر پر اس کا معنی ہے العدل، یعنی انصاف اور اعتدال، اس کو قصد کہتے ہیں۔ اور جیسے وقصد فی مشی کا، اعتدال کے ساتھ آپ چلو۔ اور اس طرح 5ویں نمبر پر توسط کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، میانہ روی کے معنی میں قصد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ 6 نمبر پر کوئی کام سر انجام دینا، اتیان الشیء، کوئی کام سر انجام دینے کے معنی میں قصد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ قصد کا لغوی معنی ہوا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں مقصد، یعنی قصد جب مقصد بنتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم 3 معنی اس کو ذکر کرتے ہیں۔ مقصد کا جو پہلا معنی ہوتا ہے وہ فائدہ ہے۔ مقصد ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جس میں فائدے کی چیزیں ہو، اور یہ لغو کی ضد ہے، فضول کی ضد ہے، اور مقصد کی جو جمع آتی ہے وہ مقصودات آتی ہے، لہٰذا اس سے مقصود یا ایسے معنی کو مراد دیا جاتا ہے جو کسی مطلب اور معنی پر دلالت کرے۔ دوسرے نمبر پر مقصد کا معنی ہے ارادہ، اور یہ سہو کی ضد ہے، یعنی کوئی کام انسان سر انجام دیتا ہے تو ایک تو بغیر ارادہ کیے اس سے ایک کام سرزد ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے مقصد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ مقصد اس کو کہتے ہیں جس کے لیے انسان باقاعدہ توجہ کرے اور اس کا ارادہ کرے۔ اور جب اس کا معنی توجہ ہوگا تو پھر اس کی جمع قصود آئے گی، اور اس سے مقصود وہ مضمون ہوگا جس کا ارادہ
کیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر مقصد کا معنی ہے غرض صحیح اور حکمت، ایک صحیح غرض اور ایک صحیح حکمت، اس کے معنی میں مقصد استعمال ہوتا ہے۔ تو قصد اور مقصد کے معنی کی وضاحت کے بعد ہم اس پر بحث کرتے ہیں کہ جو مقصد ہے اور یا مقاصد ہے اس کے لیے علماء کرام اور کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور ان الفاظ کو جاننے کی وجہ سے آگے ہم آسانی کے ساتھ اس فن کو سمجھ سکیں گے کہ علماء کرام کی کتابوں میں مقاصد شرعیہ سے متعلق جو مضامین ہیں اس کو ہم کیسے تلاش کریں گے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ جو متقدمین ائمہ ہے انہوں نے علم مقاصد کی تعریف نہیں کی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ صراحت کے ساتھ اس کو ذکر نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تعریف کی ضرورت بھی نہیں ہے، مقاصد شرعیہ کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انتہائی واضح ہے، مقاصد کا معنی مقصد اور شریعت کا معنی شریعت۔ تو شریعت کے مقاصد کو تمام علماء کرام نے بیان کیا ہے، قرآن نے بیان کیا ہے، حدیث نے بیان کیا ہے، اور متقدمین علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ اور اس کی جو اس کے بارے میں جو الفاظ وہ ذکر کرتے ہیں، تو کبھی اس کے لیے اسرار کا لفظ ذکر کرتے ہیں کہ قرآن مجید یا شریعت کے احکام میں اسرار کیا ہے، راز کی باتیں کیا ہے، مقاصد کیا ہے، اور کبھی اس کے لیے معانی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اصل الفاظ میں معانی ہوتے ہیں اور مطالب ہوتے ہیں اور مغز ہوتا ہے، تو معانی کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر مقاصد کے لیے مراد کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ کی مراد کیا ہے، حدیث کی مراد کیا ہے، اور شریعت کی مراد کیا ہے، یعنی شریعت چاہتی کیا ہے، تو مراد کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر مغز کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی مغز الکلام، اس کلام کا حاصل اور اس کا مغز کیا ہے۔ جیسے مثلا بادام ہے، تو اب بادام میں اصل اس کا جو اندر مغز ہے وہ مقصود ہوتا ہے، تو اس طرح جو شریعت کے کلام ہے اور یا نصوص شریعہ ہے اس میں مقاصد ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کے لیے مغز کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ متقدمین علماء کرام کے الفاظ تھے۔ متاخرین میں اگر ہم دیکھ لیں، معاصرین اس کے لیے اغراض کا لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں، الاغراض۔ اور چھٹے نمبر پر ہم اگر دیکھ لیں تو اس کے لیے اہداف کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے شریعت کا ہدف کیا ہے، شریعت چاہتی کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ و اللہ کے رسول کا مقصد کیا ہے۔ اور ساتویں نمبر پر اس کے لیے غایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور غایت کہتے ہیں ایک چیز کی منتہا اور ایک چیز سے مقصود، وہی یعنی مقصد، اور اس کے لیے مختلف تعبیرات استعمال کی جاتی ہے جس میں ایک غایت کا لفظ بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال پچھلے سبق میں ہم نے اب تک ایک تو قصد کا معنی بیان کیا، اور ایک مقصد کا معنی بیان کیا، اور ایک مقاصد کے لیے جو دیگر الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کو ہم نے ذکر کیا۔ اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے وہ شریعت کا لفظ ہے۔ تو شریعت کا معنی بالکل واضح ہے، شریعت دین کو کہتے ہیں، لیکن شریعت میں بات یہ ہے کہ شریعت بمعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو لیے جس کو واضح کیا ہے، جن کو بیان کیا ہے، اس کو شریعت کہتے ہیں۔ ما شرع اللہ تعالیٰ لعبادہ من الدین، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک واضح شریعت دی ہے، لہٰذا تم اس کی اتباع کرو۔ تو شریعت کہتے ہیں، شریعت اصل میں پانی جہاں سے نکلتا ہے اس کو مشرعۃ الماء کہتے ہیں، اور جہاں سے پانی نکلتا ہے تو اس کے ساتھ مناسبت کے لیے دین کو بھی اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تو بہرحال مقاصد کا معنی بھی واضح ہو گیا، شریعت کا معنی بھی واضح ہو گیا۔ اس کے بعد ہم آسانی کے ساتھ مقاصد شریعت کی اصطلاحی تعریف بھی کر سکتے ہیں۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کسی چیز کی تعریف کے لیے اگر وہ مرکب ہے تو اس کے دو طریقوں سے تعریف کر سکتے ہیں۔ ایک اس کے مفردات کی تشریح کرنے کے بعد ہم اس کے جو مفہوم ہے اس تک پہنچ سکتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اس کا چونکہ اب یہ ایک مفرد نام بھی ہے اور ایک چیز کا نام یہ رکھا گیا ہے، تو اس لیے تعریف لقبی بھی اس کی ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہم علم مقاصد شریعہ کی تعریف لقبی کو دیکھ لیں تو اس کی تعریف لقبی بہت زیادہ علماء کرام نے کی ہے، لیکن چند الفاظ یہاں ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ ایک تعریف یہ ہے
الغایات التي جاءت الشریعۃ لأجل تحقیقها والتي ترجع الى تحقیق المصالح ودرء المفاسد في الدین والدنیا، وہ مقاصد جو شریعت کے پیش نظر ہے جس کا تعلق دین و دنیا کے فوائد اور مصالح کو ثابت کرنا ہے اور مفاسد سے بچنا ہے۔ تو بہرحال مقاصد شریعہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ مقصودی باتیں جو شریعت کے پیش نظر ہے اور جو دین و دنیا میں انسان کے لیے فائدے کا سبب ہے، یعنی دنیا میں یا آخرت میں، اور اس سے انسان کو فائدے ملتے ہیں یا مصلحت اس سے وابستہ ہے، اور اگر ان کو دیکھ لے تو اس سے انسان فاسد چیزوں سے اور زندگی کو یا آخرت کو خراب کرنے والی چیزوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ جیسے مثلا ہم اس کو ایک مثال سے واضح کرتے ہیں، جیسے مثلا نکاح ہے۔ اب نکاح کو شریعت نے مشروع قرار دیا ہے کہ نکاح کرو۔ اب نکاح کے فوائد بہت زیادہ ہیں، ہم اگر دیکھ لیں تو نکاح کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ان سے انسان ایک تو جو بے حیائی ہے اس سے انسان بچ جاتا ہے، حرام کاری سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ زندگی بہت سکون کے ساتھ گزرتی ہے، تو بہت زیادہ نکاح کے ساتھ فائدے وابستہ ہے۔ اس لیے اس طرح سود سے شریعت نے منع کیا ہے۔ تو سود میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو فائدہ پہنچتا ہے، دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے، اور شریعت نے بیع اور شراء اور معاملات کو جائز قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اس طرح کے فوائد جو ہے اس کو علم مقاصد شریعہ کہتے ہیں۔ ایک اور الفاظ میں علم مقاصد شریعہ کی یہ تعریف کی گئی ہے: العلم بالمعانی والحکم السامیہ التي رعاها الشارع في تشریعه للاحکام اما في جمیع ابواب الشارع او في بعضها۔ مقاصد شریعہ سے مراد وہ معانی اور بلند حکمتیں ہیں جس کو شریعت نے احکام بیان کرنے میں پیش نظر رکھا ہے، تمام ابواب دین میں یا بعض ابواب دین میں۔ تو دوسرے الفاظ میں وہ معانی، وہ حکمتیں اور وہ فوائد کی باتیں جو شریعت نے احکامات میں پیش نظر رکھے ہیں، چاہے وہ تمام ابواب شارع میں ہو جیسے مثلا پوری شریعت میں، اور یا بعض میں جیسے نکاح سے متعلق احکامات ہو گئے، یا مثلا سود سے متعلق احکامات ہو گئے جس میں شریعت نے چند باتوں کو پیش نظر رکھا ہے۔ تو بہرحال یہاں تک ہم نے علم مقاصد شریعہ کی لغوی تعریف بھی کی اور اس کے بعد اصطلاحی تعریف بھی کی۔ تو آج کے سبق میں ہم علم مقاصد شریعہ میں کے بارے میں ابتدائی تعارف کیا، اور اس میں ہم نے قصد کا لغوی معنی بیان کیا، پھر اس کے بعد مقصد کا لغوی معنی بیان کیا، اور پھر مقاصد کی جگہ استعمال ہونے والے جو دیگر الفاظ ہیں ان کو بیان کیا، اور پھر شریعت کی تعریف کی، اور پھر آخر میں مقاصد شریعہ کی اصطلاحی تعریف۔ اگلے سبق میں ہم علم مقاصد شریعہ کے موضوع، واضح اور فوائد سے متعلق مباحث ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔